ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے ایران اور اسرائیل وار کی کچھ لیٹسٹ اپڈیٹس جو گزشتہ 12 سے 14 گھنٹے کے دوران جو تازہ ویڈیوز آئی ہیں اسرائیل کی تباہی کی اور کس طرح سے بڑے میزائل کا استعمال کیا گیا اور کیا صورتحال ہے، اور سعودی عربیہ کے سلطان ایئر بیس پر پرنس سلطان ایئر بیس پر حملہ کر کے 5 US ایئر فورس کو جو ہے وہ مار گرایا ہے، دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ یہ ساری تفصیلات میں آپ لوگوں کے سامنے ویڈیوز کے حوالے سے سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اس سے پہلے آپ لوگوں سے جو درخواست ہوتی ہے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ تازہ تصویریں آپ کے امانتوں کو حقداروں تک پہنچانے کی لگاتار آ رہی ہیں اور آپ کے سامنے ساری چیزیں رکھ بھی رہے ہیں۔ اس بستی میں ہونے والی دعاؤں کو بھی آپ نے سنایا تھا، کچھ اور بستی کی تصویریں آئی ہیں، وہ بھی نیکسٹ پرائم ٹائم میں یا کل کے پرائم ٹائم میں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ لہٰذا آپ احباب میں سے جن لوگوں نے ابھی تک اس سلسلے میں حصہ نہیں لیا ہے وہ ضرور حصہ لیں، تعاون کو جاری رکھیں۔ نیچے واٹس ایپ کا نمبر دیا جا رہا ہے۔ ناظرین گرامی، آئیے اس وقت سب سے پہلے بات کرتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ امریکہ اور ظالم اسرائیل نے مل کر کے ایران کے مختلف علاقوں میں حملہ کر رہے ہیں۔ بو شہر کے ایک بہت بڑے علاقے کو حملہ کر کے تباہ کرنے کے بعد ایران کا وہ علاقہ یا وہ جزیرہ جسے خارگ جزیرہ کہا جاتا ہے، اور اس میپ میں اس کا نظارہ آپ کر سکتے ہیں، اس کو تباہ کرنے کا دعویٰ کر رہا تھا۔ اور اس پر حملہ کرنے سے پہلے ظالم اسرائیل امریکہ یہ کہہ رہا تھا کہ یہاں پر جو ہے ایران کے سب سے زیادہ دفاعی پوزیشن اور مختلف قسم کی چیزیں موجود ہیں۔ حقیقت یہ تھی کہ یہ خارگ شہر صرف اور صرف آئل ریفائنریز کا ایک ذخیرہ رکھا ہوا تھا اور یہاں پر اس کو پیور کیا جاتا تھا، لیکن بہت بڑے پیمانے پر ذخیرہ کر کے رکھنے اور دیگر ممالک کو بھیجے جانے والے اس آئل ٹینکرز وغیرہ کو حملہ کیا ہے، جبکہ زیادہ نقصان کی بات نہیں آ رہی ہے، جبکہ امریکہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اس کو نقصان پہنچایا ہے۔ اس کے جواب میں پھر کیا ہوا ہے میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے اسرائیل کی ویڈیو دیکھ لیجئے گا۔ اسرائیل کی اس ویڈیو کو دکھاتے ہوئے جیسے آنکھ کے بدلے آنکھ، آپ اگر میرا آنکھ لیں گے تو ہم بھی آپ کے آنکھ لیں گے، اور اسی اصول کے مطابق ایران بھی چل رہا ہے۔ اس کے بڑے خارگ جزیرے پر اور بو شہر کے اس دفاعی پوزیشنوں پر حملہ کر کے آئل کے ذخیرے کو اور تمام چیزوں کو جو ہے تباہ کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، تو پھر ایران بھی اسی طرح کا بدلہ لے رہا ہے، اسی طرح کی چیزوں پر حملے کر رہا ہے۔ یہ اسرائیل کا وہ علاقہ ہے جس کو جہاں پر جو ہے اس کے گیس کے اور دیگر چیزوں کو ذخیرہ بنا کر کے رکھا گیا تھا، جس پر تازہ حملے میں تباہ و برباد ہوا۔ تو ایک اور ویڈیو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، بلکہ اس ویڈیو کو شیئر کرنے کے بعد یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اس میزائل کو جس کو داغا ہے کل رات میں، اس کی تباہی کی حجم کو لے کر کے، وسعت کو لے کر کے خود ایران نے اس کو ٹیسٹ بھی نہیں کیا تھا، اور اس میزائل کو اٹھا کر کے داغ دیا ہے تل ابیب کے سینٹرل یعنی کہ قلب میں۔ اس کی ویڈیو بھی ہے، اور اس ویڈیو کے دھماکے کے آپ دھوئیں کو دیکھیں گے تو آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اس ویڈیو کو شیئر کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے اور دعویٰ کیا گیا ہے کہ اس کو دیکھ کر کے آپ کو کیا اندازہ لگا سکتا ہے کتنے ٹن کا بم برسایا گیا ہے تل ابیب پر۔ پھر خود جواب دینے لگتا ہے کہ یہ کئی ٹنوں والا بم نہیں ہے، ایران نے اس میزائل کو خارگ اپنے جزیرے پر ہونے والے حملے کے بدلے میں ایسا میزائل داغا جس کو ٹیسٹ بھی نہیں کیا گیا، اور سیدھے اسرائیل پر داغ کر کے اس وقت تباہی مچائی ہے۔ یہ دعوے اس کے ساتھ کیے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین گرامی، اسرائیل کی تباہی کی ایک ایک ویڈیوز آپ دیکھتے چلے جائیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ مختلف المیادین کے حوالے سے ہوں یا پھر جو ہے دیگر سورسز سے آنے والی ویڈیوز میں یہ بھی جو ہے آئل ریفائنریز ہے، اس کو امریکہ کے ایک علاقے سے جوڑا گیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ امریکہ میں تو کوئی حملے ایران نہیں کر رہا ہے، اس کا میزائل داغا نہیں گیا ہے۔ یہ بھی اسرائیل کا
جو ہے جس کو ہم نے قریب سے دیکھا تھا وہ ویڈیو، یہ دور سے لی گئی ویڈیو ہے جہاں پر اسرائیل کے ریفائنری آئل پر جو ہے تباہ کرنے کی یہ ویڈیوز ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین گرامی یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اس ویڈیو کو شیئر کرنے کے بعد بھی جو ایک امریکہ کے شہر سے جوڑا گیا کہ جو ہے وہاں پر پیٹرو کیمیکل جو ہے ایک بہت بڑے کارخانے پر نشانہ بنایا گیا ڈرون سے۔ اب کس نے بنایا ہے، کیا بنایا ہے پتہ نہیں ہے، لیکن بتایا جا رہا ہے کہ امریکہ کے علاقے میں موجود ہے، جبکہ یہ ساری کی ساری تصویریں ایک ہیں جو اس سے پہلے والی ویڈیوز کے ساتھ ملتی جلتی ہیں۔ اگر وہ اسرائیل کے علاقے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ اسرائیل، لیکن تباہی کی یہ جو وسعت ہے اس کو آپ دیکھ کر کے اندازہ لگائیں۔ ایک سے دوسری سے جڑی ہوئی ساری ویڈیوز گزشتہ 12 گھنٹے کے درمیان میں آئی ہوئی ہیں، جس کو مختلف سورسز سے شیئر بھی کیا گیا ہے، مقامی افراد نے شیئر کیا ہے، اور اس سب کے سب تل ابیب اور تل ابیب کے آس پاس موجود جو ہے علاقوں کی تباہیوں کے مناظر ہیں۔ آسمان سے آنے والے میزائل کے نظارے ہوں یا زمین پر اپنے ٹارگٹ کو لگ کر کے پھیلنے والی تباہی و بربادی ہو، اس کی ایک ایک ویڈیوز اس وقت سامنے آ رہی ہے۔ اور یہ جو ویڈیو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں، لگاتار ہونے والے بم سے اور جنگ سے یہودی اس وقت جو ہے بہت زیادہ احتجاج کے لیے راستے پر اترے ہوئے ہیں، اور اسی احتجاج کرنے کے لیے جب کبھی بھی اسرائیلی راستے پر آ رہے ہیں اس کو جو ہے پولیس مار کر کے بھگا رہی ہے، ان کے احتجاج کو جبراً ختم کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ ہر طرف تباہی کے مناظر ہیں ناظرین گرامی۔ یہ دیکھیے دور سے دھویں کا، دور سے لیا گیا ایک نظارہ ہے جس کو دھویں کو آسمان پر آپ ہوتے ہوئے دیکھیں، یہ بھی ایک اسرائیلی نے، یہودی نے اس کو شیئر کیا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین گرامی ایک دوسرے میزائل نے بہت بڑا دھماکہ کیا، اس کی ایک اور ویڈیو آئی ہوئی ہے، وہ میں آپ کو یہاں پر ویڈیوز کے حوالے سے بتانا چاہتا ہوں کہ اس نے تو ایسی تباہی مچائی ہے، اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ تل ابیب کا وہ شہر تھا جس کے آس پاس میں مختلف جو ہے دفاعی یعنی کہ فوجی دفاعی عمارتیں موجود تھیں، اور اس کے آس پاس کے علاقے میں کچھ کارخانے موجود تھے۔ خارگ جزیرے پر اور بو شہر میں موجود ایران کے ذخائر کو تباہ کرنے کا بدلہ گزشتہ 12 گھنٹوں میں لگ بھگ 100 کے قریب مختلف بڑے وزنی میزائل داغ کر کے بدلہ لیا گیا ہے، یہ دعوے کیے گئے ہیں سوشل میڈیا میں، آفیشیل ریکارڈ میرے پاس نہیں ہے ناظرین گرامی۔ اس کے علاوہ ناظرین گرامی اس وقت میں آپ کے سامنے 4 تصویریں رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ 6 مہینے پہلے لی گئی کچھ تفصیلات ہیں۔ یہ دراصل عربین جزیروں پر قبضہ کرنے کی امریکی اور اسرائیل کی وہ پالیسی کے تحت کچھ لوگوں نے لکھا ہے۔ مجتہد العراق کے نام سے عربی میں پیش کی گئی اس کی تفصیلات کچھ یوں بیان کی گئی ہیں کہ آج کل آپ نے جو دیکھ رہے ہیں کہ جنگ ہو رہی ہے اور بابل اور جو ہرمز پر، ان تمام چیزوں پر جو ہے قبضہ کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، دراصل اس کا پلان 6 مہینے پہلے ہی ہو چکا تھا، اور اب عربین سی کے قریب لگ بھگ 500 سے زائد امریکی فوجیوں کو یہاں پر لا کر کے آلریڈی رکھا گیا ہے، اور یہ سازش رچی گئی تھی کہ 3 سب سے اہم ترین جزیروں کو قبضے میں لیا جائے، اور اس میں لینڈ آف احوس جو متحدہ عرب امارات کا جزیرہ مانا جاتا ہے، اس کے علاوہ باب السلام جس کا دوسرا نام جو ہے ہرمز بھی ہے، اور عربین گلف یعنی کہ عربی کے ان جزیروں کو جن جزیروں سے جو ہے دنیا کنیکٹ ہوتی ہے، ان پر قبضہ کرنے کی پلاننگ امریکہ اسرائیل کے ساتھ مل کر کے 6 مہینے پہلے کر چکا ہے، اور اسی کے لیے 500 سے زائد جو ہے پانی کے راستے سے، پانی میں چلنے والی خطرناک جو ہے جنگی جہازوں کے ذریعے سے ان کو پہنچایا جا چکا ہے۔ اب اس خبر کی تصدیق اس اعتبار سے ہو سکتی ہے کہ جب جو ہے ہرمز پر پہرا بٹھا دیا گیا ہے ایران کی جانب سے، تو آج جو ہے امریکہ کے وہاں کے سینئر کمانڈرز اور وہاں کے جو دفاعی اہم پوزیشن پر موجود لیڈران ہیں، انہوں نے اجازت دی ہے اس وقت جو ہے آبنائے ہرمز میں کشتیوں کی نگرانی کرنے کے لیے کہ اس جہاز کو بھیجا جائے۔ اس وقت ایک تصویر بدلے گی، آپ دیکھیں گے، کیونکہ امریکی سیکریٹری آف وار نے اس وقت میرین انفینٹری کو، اس کو میرین انفینٹری کہا جاتا ہے، جو تحفظ فراہم کریں گے دیگر جہازوں کو جس کو ایران روک رہا ہے آبنائے ہرمز میں، یعنی کہ پانی میں جنگ چھڑے گی
اگر یہ وہاں پہنچتا ہے، دوسرے جہاز جانے کی کوشش کرتے ہیں، تو جنگ کا پورا رخ بدلے گا ناظرین گرامی۔ یہ ایک قسم کا وہ جہاز ہے جو اپنے اندر بہت سارے پانی کے اندر مارنے والے کشتیوں کو لے کر کے جو ہے چلتا ہے، جیسے بحری بیڑا ہے، بحری بیڑے اوپر اس کے اوپر جو ہے بہت ساری یہ ہوتے ہیں اور جنگی طیارے ہوتے ہیں، اسی طرح کا یہ جو ہے امریکہ نے بنایا ہوا ہے جس کو میرین انفینٹری کہا جاتا ہے۔ یہ اپنے پیٹ کے اندر جنگی جہازوں کو لے کر کے چلتی ہے، یعنی کہ یہ پانی میں جنگ لڑنے کے لیے تیار کی گئی ایک بہت بڑے پیمانے کی کشتی کہہ سکتے ہیں آپ۔ اس کو ڈپلوائے کرنے کے لیے اس وقت امریکن سیکریٹری آف وار نے اجازت دے دی ہے، یعنی آبنائے ہرمز میں اس کو لے جایا جائے، اگر کسی کشتی کو روکنے کی کوشش کی جاتی ہے تو ان سے مقابلہ کیا جائے، یعنی امریکہ سے پانی، ایران سے جو ہے، اس لیے کہ ساری کی ساری لگ بھگ اس وقت پوری دنیا کی سب سے جو مختلف قسم کی جو کشتیاں اس وقت رکی ہوئی آبنائے ہرمز کے اس سائڈ میں، اس کی تعداد کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اس میں موجود لگ بھگ 5 سے 6 ہزار افراد کشتیوں میں ابھی بھی پھنسے ہوئے ہیں، آبنائے ہرمز سے گزرنے کی اجازت نہ دینے کی وجہ سے۔ تو عربین 3 جزیروں پر قبضہ کرنا اور آبنائے ہرمز کے پاس اس کشتی کو بھیج کر کے جنگ کو پانیوں تک لانا، یہ سازش پہلے ہی ہو چکی تھی، یہ دعوے کیے جا رہے ہیں، اس کی تصدیق تو نہیں ہو سکتی، لیکن پہلے ڈپلوائے کی گئی 500 سے زائد فوجیوں کو اور گلف کے الگ الگ جزیروں میں قبضہ کرنے کی ان کے پلان کو اس کا سامنے آنے کے بعد ایران نے جو فیصلہ لیا آبنائے ہرمز کو بند کر کے، وہ صحیح فیصلہ تھا، یہ اس وقت تبصرے کیے جا رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، یہ اندر کی وہ کہانیاں ہیں جو مختلف قسم کے تبصرہ نگار جو اندرونی سطح پر نگاہ رکھتے ہیں، وہ اس کو سامنے لانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس طرح کی ساری رپورٹس۔ اچھا بہرکیف جب یہ چیز سمجھ میں آ گئی، امریکن سیکریٹری آف وار نے ڈپلائمنٹ کی جو میرین انفینٹری کو ڈپلائمنٹ کی جب اجازت دی، تو پھر جو ہے ایران نے بھی اپنی پانی کا طاقت دکھایا کہ وہ کیسے لڑ سکتا ہے۔ ایک ویڈیو جاری کیا گیا ہے، آپ اس کا نظارہ کریں۔ اس ویڈیو میں یہ وہ میزائل ہے جو پانی میں کشتیوں کو ریڈار میں آئے بغیر حملہ کر دیتی ہے۔ 3 دن پہلے میں نے بھی اس سلسلے میں آپ کے سامنے تذکرہ کیا تھا، ان کی ویڈیوز جو جاری کی گئی تھی۔ یہ تازہ الگ ویڈیو ہے، ایک طرف امریکہ کی جانب سے وہ بیان آتا ہے، دوسری جانب ایران کی جانب سے ویڈیو، ٹھیک ہے آپ آ جائیے، آپ کے لیے ہم تیار بیٹھے ہیں، ہمارے پاس بھی ایسے میزائل ہیں پانی میں مارنے والے کہ وہ آپ کے ریڈار میں بھی نہیں آئیں گے اور آپ کی کشتیوں کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ تو ناظرین گرامی، لے دے کا معاملہ ہے، آپ جیسے کریں گے ہم ویسے ہی جواب دیں گے۔ یہ اس وقت ایران ایک کے بعد ایک ہر چیز جو ہے لوگوں کے سامنے لا کر کے اپنی طاقت کو ساری دنیا میں پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ادھر ناظرین گرامی، شارجہ میں UAE کے شارجہ میں امریکن آئل ٹینکر کو نشانہ بنانے کی ایک ویڈیو اس وقت سامنے آ رہی ہے، جس کا نظارہ آپ ہمارے اس میں کر سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کو شیئر کرتے ہوئے اسی بات کا دعویٰ کیا گیا ہے کہ اس کو ڈرون کے ذریعے سے حملہ کیا گیا ہے۔ اگر یہ امریکن آئل ٹینکر ہے تو ظاہر سے بات ہے ایران کا ہی حملہ ہو سکتا ہے، مانا جا سکتا ہے۔ تو ناظرین گرامی، ایک اور ویڈیو مجھے آپ کے سامنے رکھنا ہے، اور یہ ہے کہ US کی ایمبیسی کو عراق کے بغداد میں ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ اس کی یہاں پر یہ تصویریں سامنے آئی ہیں۔ US کی ایمبیسی جو بڑے لارجسٹ پیمانے بھی تھی بغداد میں، اس کو جو ہے حملہ کر کے نقصان پہنچا۔ اب اس میں کیا جانی نقصان ہوا ہے اس کی خبریں سامنے نہیں آ رہی ہیں۔ ناظرین گرامی، معافی چاہتا ہوں، اس سلسلے میں نے 500 امریکن سولجرز کہا، 5000 امریکن سولجرز کو لایا گیا ہے، اور یہ سب کے سب مڈل ایسٹ کے مختلف علاقوں میں پھیلے ہوئے تھے، اور جو یہ سب کے سب اس وقت US ویسٹ کوسٹ سے لائے جا رہے ہیں اور باقاعدہ عربین گلف میں جو ہے اس کو پھیلایا جا رہا ہے۔ 500 کی تعداد بتایا، دراصل 5000 امریکن سولجرز تھے جو 3 عربین گلف کے جو ہے جزیروں پر قبضہ کرنے کی تیاری کے طور پر 6 مہینے پہلے لائے گئے تھے، اور یہ سلسلہ جاری ہے۔ عربوں کو جاگ جانا چاہیے کہ جو ہے اس وقت پوری طرح سے ان کو دھیرے دھیرے کر کے، پہلے ظاہر سی بات ہے آپ کے جزیروں پر قبضہ کریں گے، اور جیسے اس کی بار بار کہتے ہیں کہ ہم کو فلاں جزیرہ چاہیے، فلاں جزیرہ چاہیے۔ اب جو ہے ایران کی بھی ایک جزیرے پر قبضہ کرنے کے بعد 2 دن پہلے ٹرمپ نے کہا تھا
دوسرے ممالک کے جزیروں پر قبضہ کر کے، دوسرے ممالک کے زمین کے اندر موجود ذخائر پر قبضہ کر کے، ظالم درندہ جو خود بھکاری ملک ہے وہ دوسروں پر سپر پاور بننے کی جو ہے کوشش کرتا ہے، صرف اور صرف ہتھیار کے زور پر، یہ کہتے ہوئے بھی اس پر تبصرہ کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین گرامی ایک اور بڑی نیوز آج آئی ہے، وہ یہ کہ سعودی عرب میں موجود امریکی ایئر بیس پر حملہ کر کے ایران نے 5 امریکی ری فیولنگ طیارے کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ یعنی کہ ایک کے بعد ایک نقصان اس وقت امریکہ کو پہنچایا جا رہا ہے ایران کی جانب سے۔ اس کا نام آتا ہے پرنس سلطان ایئر بیس، اور میزائل اٹیک کیا گیا اور 5 US ایئر فورس جو ری فیلنگ ایئر کرافٹ مانے جاتے ہیں، جو گراؤنڈڈ تھے یعنی کہ کھڑے ہوئے تھے، ان کو حملہ کر کے ڈیمیج کر دیا گیا ہے۔ یہ بات اس وقت سامنے آئی ہے۔ ناظرین گرامی، ایران اور اسرائیل کے وار کی وجہ سے جو صورتحال اس وقت پورے عالمی سطح پر ہو رہی ہے، اس پر بھی ہم لوگ مختصر اس وقت نظر کر لیتے ہیں۔ اس جنگ کا اثر عام لوگوں پر بھی پڑنے لگا ہے۔ دوسری جانب اب بھی ہزاروں کی تعداد میں لوگ دوسرے ممالک میں پھنسے ہوئے ہیں۔ جنگ کی موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے ہندوستانی حکومت کی جانب سے بھی بڑا قدم اٹھایا گیا ہے۔ خلیجی ممالک سے جو لوگ ہندوستان آئے ہوئے تھے، ان کے ویزا میں 1 مہینے کی توسیع دیتے ہوئے ان کو راحت دی گئی ہے۔ یعنی کہ ویزا ختم ہونے کے بعد آپ کسی ملک میں نہیں رہ سکتے، یہ آپ کے لیے جرم مانا جائے گا۔ ایسے حالات میں ان تمام سیاحوں کو 1 مہینے کی مزید مہلت دی گئی ہے، ویزا میں وسعت دی گئی ہے، بتایا جا رہا ہے۔ امریکہ کے 4 بڑے ایئرپورٹ پر 1 گھنٹے تک فضائی خدمات معطل رہنے کی بات کہی جا رہی ہیں، اور وجہ اس کی یہ تھی کہ کیمیکل جیسی بدبو سے افراتفری کا ماحول پیدا ہوا تھا۔ امریکہ کی راجدھانی واشنگٹن کے ایئرپورٹس پر ایک عجیب واقعے کی وجہ سے ہوائی اڈوں سے روانہ ہونے والی تقریباً 25% سے 33% پروازوں میں تاخیر ہوئی۔ کئی مسافروں کو تقریباً 2 گھنٹے انتظار کرنا پڑا، اور وجہ اس کی تھی کہ بدبو پھیل گئی تھی کسی کیمیکل کی، اور اس کو جنگ سے جوڑ کر کے دیکھنے کی کوشش کرتے ہوئے ہر ایک اعتبار سے جو ہے کوششیں ہوئی تھی۔ ناظرین گرامی، ڈونلڈ ٹرمپ امریکی افواج یونائٹڈ اسٹیٹس سینٹرل کمانڈ نے ایران کے اہم جزیرہ خارق پر طاقتور ترین فضائی حملہ کرنے کا جو دعویٰ کیا، اور اس کے بعد ایرانی فوجی ٹھکانوں کو مکمل طور پر تباہ کرنے کا جو دعویٰ کیا تھا، ہم نے اس کی جو ہے تصویر بھی آپ کے سامنے دکھائی تھی۔ جبکہ وہاں فوجی ٹھکانے نہیں ہیں، وہاں آئل کے ذخیرے تھے، تو اس نے دنیا کو جھوٹ بولا تھا، اس لیے کہ جزیرے پر قبضہ کر لیا جائے۔ وہ تصویر کے حوالے سے بھی ہم سمجھا سکتے ہیں، اس سے پہلے بھی وہ تصویر آئی تھی، لیکن ظاہر سی بات ہے جو جھوٹے ہیں، جو مکار ہیں، جو دھوکہ دیتے ہیں، وہ صرف جو ہے کبھی ایٹمک پاور کے نام پر، فوجی ٹھکانوں کے نام پر لوگوں کو اور ممالک کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اب اس نے جو ہے مشرق وسطیٰ کی تاریخ کے طاقتور ترین فضائی حملوں میں سے اس کو ایک انجام دیا ہے، اور ایران کے جزیرے خارق کے تمام فوجی اہداف کو مکمل طور پر تباہ کر دیا ہے، یہ کہتے ہوئے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر جہاں لکھا، تو جو ہے وہیں پر ایران نے وہاں کی اصل تصویر بھی لوگوں کے سامنے پیش کر دی کہ یہ جو جھوٹا دعویٰ کر رہا ہے کہ وہاں پر ہمارے فوجی بیس تھے، فوجی بیس نہیں تھے، وہاں تو جو ہے تیل کے ذخائر تھے، وہاں اس کو رکھا گیا تھا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اب جو ہے پھر سے وارننگ دینا شروع کر دیا ہے، اور کہا ہے کہ جو ہے آبنائے ہرمز کو کھول دیا جائے، بصورت دیگر اس سے سختی سے نمٹا جائے گا۔ اس سے پہلے جو میں نے آپ کے سامنے خبریں رکھی وہی چیزیں ہیں۔ ادھر ناظرین گرامی، حزب اللہ نے کہا ہے کہ وہ طویل جنگ کے لیے تیار ہے۔ انشاءاللہ اسرائیلی میدان جنگ میں حیران ہوں گے کہ ہمارے پاس کیا کچھ ہے۔ جو نائب سربراہ حزب اللہ کے نعیم قاسم نے کل یہ بیان دیتے ہوئے کہا کہ ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، آپ بھی جنگ جاری رکھیں، ہم بھی جنگ جاری رکھیں گے۔ گزشتہ ہفتے مشرق وسطیٰ کی جنگ میں شامل ہو گیا تھا لبنان، اور لگاتار اس وقت جو ہے وہ بھی اسرائیل کو میزائل کے ذریعے سے ٹارگٹ کر رہا ہے، جس کے چلتے لبنان پر بھی اس وقت تباہی مچی ہوئی ہے۔ ادھر جو ہے دیکھیے کیا صورتحال ہے ہمارے مسلم ممالک کی۔ ادھر پاکستان افغانستان پر حملہ کر رہا ہے، افغانستان پاکستان پر حملہ کر رہا ہے، دونوں حملے کر کے ایک دوسرے کو مار رہے ہیں۔ اور ادھر جو ہے لبنان اسرائیل سے لڑ رہا ہے، ادھر امریکہ اور اسرائیل سے ایران لڑ رہا ہے، تینوں طرف جو ہے تباہی مچی ہوئی ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، میں افغانستان اور پاکستان کے حملوں کے سلسلے میں اگلی اس میں مکمل تفصیلات رکھوں گا۔ تو اس وقت جو ہے لبنان نے صاف اور واضح طور پر کہہ دیا حزب اللہ کہ وہ بھی ہتھیار ڈالنے والے نہیں ہیں، اب جو ہے جو بھی ہوگی وہ کرو یا مرو کا فیصلہ ہوگا۔ ناظرین مجھے اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔